ایک بار پورا مجمع زور سے سبحان اللہ بولیں۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ بے سیرت النبی کا جلسہ ہے، آج نبی کی باتیں ہوں گی، نبی کا ذکر ہوگا، نبی کی یاد ہوگی، نبی کی اداؤں کو بیان کیا جائے گا، نبی کے اسٹائل کو بیان کیا جائے گا، نبی کے چلنے کا انداز، نبی کے بولنے کا انداز، نبی کا ٹاکنگ اسٹائل، نبی کا واکنگ اسٹائل، نبی کا اسٹائل، نبی کا ایٹنگ اسٹائل۔ تو جب نبی کی ہی باتیں ہو رہی ہے تو آج میں نے شعر شروع کر دیا کہ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ اگلا شعر دیکھیں، مدینے کی گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی آواز میرا ویسا نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہوں، جیسا جیسا برداشت کر لو بھائی، ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا۔ مدینے کی گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں، کسی گلشن کے گل بوٹے اسے بہلا نہیں سکتے، کسی گلشن کے گل بوٹے اسے بہلا نہیں سکتے۔ اور اگلا شعر دیکھیں، جیسے بچے نے کہا نا کہ نبی کے بڑے دشمن کو قتل کرنے والے ہمارے جیسے 40 سال والے نہیں تھے، نبی کے بڑے دشمن کو قتل کرنے والے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ صحابی جن کے بازو میں یہ کھڑے ہوئے تھے نا، سنو بڑا پیارا، کیا کریں چھیڑ دیا اس نے، وہ جو صحابی کے بازو میں دونوں بچے کھڑے ہیں، وہ صحابی دیکھتے ہیں یار رائٹ سائیڈ میں بھی میرے بچہ ہے، لیفٹ سائیڈ میں بھی بچہ ہے، جنگ کا میدان ہے، کیا کروں گا، آزو بازو تو بچے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ بس میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو ایک بچے نے پوچھا، انکل انکل وہ سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کا بڑا خطرناک دشمن ہے، گالیاں بکتا ہے، وہ یہاں سامنے ہے کیا؟ کیا پوچھا؟ سامنے ہے کیا؟ تو اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بچے کیوں بول رہے ہیں، کہا کہ ہاں وہ مجمع میں تو ہے۔ تو ایک بچہ فوراً لیفٹ سائیڈ والا کہتا، انکل ذرا بتاؤ نا کون سا ہے وہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اشارہ کیا وہ ہے کمبخت۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ دونوں بچے ایسے ٹوٹے جیسے چیتا ٹوٹ پڑتا ہے اپنے شکار پر، اور دونوں گئے اور ابو جہل کا کام تمام کر دیا، اور دنیا میں نبی کے سب سے بڑے دشمن کو بتا دیا کہ نبی کے دشمن کے لیے ہم بچے ہی کافی ہے، بڑوں کا نمبر تو بعد میں ہے نا۔ تو اب نبی کی بات سن رہے ہیں تو دیکھو سنو، ہزاروں ابو لہب آئے
نہیں سکتے. کہہ دو پورا مجمع سبحان اللہ. غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے. اگلا شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے. رب کے چاند سے یعنی نبی سے, رب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو. رب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو. وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے. وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے. اور آخری شعر اس نعت کا. ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے. بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کے ان چاروں یار سے بڑی نفرت کرتے ہیں. تو شاعر کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے. ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے نبی کے پاک دامن کی ہوا پا بھی نہیں سکتے. نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے. خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے. رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے. کہہ دو پورا مجمع سبحان اللہ. اب بیان سننے کے لیے تیار ہے؟ کہو زور سے انشاءاللہ. پیارے بچوں اب تھوڑا سا خاموش بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ کوئی بیان یاد کر کے نہیں آتے ہیں، بس اللہ بلواتا ہے، اور آپ اگر تھوڑا بھی ڈسٹرب کرو گے تو ذہن تھوڑا سا بھٹک جاتا ہے. اس لیے اب اطمینان سے آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام ہے. میں تمام راز سے گزارش کروں گا، آواز آنی چاہیے، بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. خون مظلوم زیادہ. شعر پر دھیان دینا. بڑا حوصلہ ملے گا، بڑی ہمت ملے گی. اور اس وقت امت مایوسی کا شکار ہے، ڈر کا شکار ہے، ایمان والے خوف کا شکار ہے. اور میرے بڑے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہارون پورے ملک میں جہاں جا رہے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ امت کے حوصلوں کو بلند کرو، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور آج ایمان والا بھی مایوس ہو چکا ہے. تو شعر یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں بیان. مولانا شاداب صاحب خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، کہو
پورا مجمع بولو انشاءاللہ. ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا. کیوں؟ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. کہو انشاءاللہ. ہے نا؟ کون؟ یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. کیوں؟ اگر بنجامن نتنیاہو فرعون ہے تو انشاءاللہ موسیٰ بھی زور سے بولو ضرور. پورا مجمع بولو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اگر نیتنیاہو فرعون ہے، اگر امریکہ کا پریسیڈنٹ جو بائیڈن فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور. ارے بولو نا یار، ڈر رہے کیوں؟ مفتی ہارون ہے، ڈرو مت. موسیٰ بھی ضرور آئیں گا. اور اپنا بھی پاگل اگر فرعون بن رہا ہے تو یہاں بھی موسیٰ ضرور. ارے بولو بھائی، مت ڈرو، موسیٰ بھی ضرور آئے گا. تو اگلا شعر بھی سن لو. آپ اگلا شعر سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اور اگلا شعر بھی دیکھیں ایسے ہی ہے جو خون کو آپ کے گرما دے گا، اور گجرات میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. رنگ لاتا ہے لہو، رنگ لاتا ہے لہو دوست مظلوموں کا. حافظ صاحب، فیاض صاحب. رنگ لاتا ہے لہو دوست مظلوموں کا. حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے. آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. ہر دور کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو. آپ شاعر کہہ رہا ہے کہ رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے. اور آگے شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. کہو انشاءاللہ. ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل صد احترام بڑی تعداد میں علماء کرام، حفاظ قرآن مبین، مسجدوں کے ائمہ کرام، بڑی تعداد میں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے بیٹھے ہوئے میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں. سب سے پہلے یہ جو بھی کمیٹی ہے، آپ کی یہ جو بھی کمیٹی ہے، 7 دن کا 8 دن کا جو پروگرام سجا رہی ہے، اپنے محلے میں اپنے علاقے میں علماء کرام کو بلا رہی ہے، میرے یاروں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے.
سارے علماء کو بلانا. قاری عبدالرشید اجمیری صاحب یہاں آئے اور بھی علماء کرام یہاں پر آئے. میرے دوست قاری احمد علی صاحب شاید کل یہاں پر آئیں گے. یہ اتنے علماء کرام کو بلانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، اور سب سے مہنگے مولانا مفتی ہارون کو بلانا بھی ہنسی کھیل نہیں. صحیح نا حافظ صاحب؟ یاد رکھو، میں کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ جو جلسہ سجایا ہے 8 دنوں کا، غالباً 8 دنوں کا جو جلسہ سجایا ہے، اس کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اللہ کہتا ہے او میرے بندے، دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر اچھا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کہ میرے بندے دنیا میں زندگی میں ذرہ برابر نیکی کا کام کیا، اللہ کہتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تیری ہر نیکی کا اجر انعام تجھے دوں گا. آ جاؤ، بہت دور سے لوگ آئے بھائی، ولسار سے ہمارے نعیم بھائی سنجان والا اور پوری ٹیم آئی ہوئی ہے نا، تھوڑا آگے آ جاؤ. تو اب یہ جو کمیٹی ہے نا، امبا واڑی کالی پل، یہ نام ہی بڑا عجیب ہے. نورانی پل تو یار ابھی تک چھپاتے کیوں آپ یہ ہے نا؟ پہلے تو ملک میں کم بخت نام بدلنے کا دور چل رہا ہے، تو اچھا نام آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ ہے نا؟ جن کے باپ نے کچھ نہیں بنایا وہ ہمارے باپ کا نام بدل کے ان کے باپ کا نام رکھ رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ لیکن میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ باپ کا نام بدلنے سے باپ نہیں بدلتا. سمجھ رہے؟ تو خیر، امبا واڑی کالی پل والوں، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ اس دن، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اور پیارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ رب کا کیا کرے گا. تو میں سب سے پہلے تمام علماء کی طرف سے، قاری عبدالرشید صاحب کی طرف سے، قاری احمد علی صاحب کی طرف سے، اور جتنے علماء یہاں پر آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں، میں تمام علماء کی طرف سے اس پورے ذمہ داروں کا جو جلسے کو سجا رہے ہیں، علاقے کے جوانوں کا، بزرگوں کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ بندوں کا بھی شکریہ ادا کرو. اور میں آپ کو خوشخبری سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھوں گا کہ سنو، جس دن اللہ کے دربار میں آپ کی، ہماری سب کی حاضری ہوگی، اور جس دن ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھی، وہ ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ باپ بچوں کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، بیٹے باپ کو دیکھنا پسند نہیں کرے گے، ماں بچوں سے بھاگے گی کہ کہیں وہ ایک نیکی نہ مانگ لے، بچے ماں سے بھاگے گے کہ کہیں وہ نیکی نہ مانگ لے. ایسے وقت میں امباواڑی والو، کالی پل والو، نورانی پل والو، سنو، ایسے وقت میں اللہ آپ سے کہے گا کہ او میرے بندو، ذرا یاد کرو تم نے میرے محبوب کی محبت میں 8 دن تک پروگرام کو سجایا تھا، اور انبیاء کے وارثوں کو تم نے خرچہ کر کے بڑی محنتوں سے بلایا تھا. یہ لو اس کا انعام اور اس کا اجر اور اس کا ثواب آج میں تمہیں یہ دے رہا ہوں. ہم بھول جائیں گے. اگر آپ سے 1 مہینے کے بعد میں پوچھا جائے وہ مفتی ہارون کب آئے تھے، تو ہم لوگ تو شارٹ میموری والے لوگ ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. 1 مہینے کے بعد ہم سر کھجا کر بولیں گے میرا خیال وہ 10 نومبر کو آئے تھے. نہیں سمجھا؟ آج کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، 20 اکتوبر ہے. تو ہم تو بھول جائیں گے. میں بڑے سادے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم بھول جائیں گے، لیکن اللہ یاد دلائے گا. او سورت والو، ذرا یاد کرو، میرے محبوب کی محبت میں تم نے سیرت النبی کا جلسہ سجایا تھا، تم نے میرے محبوب کی نعتیں سنی تھی، میرے محبوب کی باتیں سنی تھی، میرے محبوب کا ذکر سنا تھا. اللہ یاد دلائے گا. اور سنو، قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی نبی کی غلامی کا، عشق کا، محبت کا ایک ثبوت ہے. اور نبی کی غلامی میں ہر چیز قبول ہے. کیا بھائی؟ نبی کی غلامی میں، ارے بولو زور سے، ہر چیز قبول ہے. میں جب اس جگہ پر گیا
جہاں پر قرآن کی پہلی آیت اتری تھی نبی پر، وہ پہاڑیاں جہاں پر 2-3 گھنٹے لگتے ہیں چڑھنے کے لیے، آج کے دور میں جبکہ سعودی حکومت نے سیڑھیاں بنا دی ہے 2-3 گھنٹے لگتے ہیں چڑھنے کے لیے، لیکن تیسری مرتبہ جب گیا تو میری بیوی نے ضد کیا کہ نہیں اب تو اس پہاڑی پر جائیں گے۔ میری بیوی نے ضد کیا کیونکہ میرے پاس بیوی ہے، نہیں سمجھا؟ جو بھاگ گئے ہیں چھوڑ کر ان کی بیوی کہاں سے ضد کرے گی؟ تو میری بیوی نے ضد کیا کہ نہیں مفتی صاحب وہاں تو جائیں گے، تھک گیا، چڑھ کر تھک گیا، لیکن قسم خدا کی جب وہاں پر چڑھے ہیں جناب تو اوپر پتھر پر کسی نے اردو میں شعر لکھا تھا، وہ شعر جب پڑھا مولانا شاداب صاحب، حافظ فیاض صاحب، تو ساری تھکان دور ہو گئی، کیونکہ غلامی، محبت، عشق نے اس پہاڑی پر لے گیا تھا۔ اور وہاں پر جب میں نے دیکھا وہ شعر کیا کہا تھا، سنو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بولو زور سے سبحان اللہ۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو آج تو جمع ہوئے ہیں ہم عشق میں، آج تو جمع ہوئے ہیں ہم نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، لیکن یہ بھی سن لو کہ نبی کا پیار صرف 1 مہینے کا نہیں ہونا چاہیے، نبی کی محبت صرف 1 دن کی نہیں۔ بعض لوگ 1 دن نبی کی محبت مناتے ہیں، ہے نا، اور پھر قصہ ختم، ٹائیں فش۔ نہیں، ہمارے نبی، میں تو یہ کہتا ہوں جو لوگ 1 دن مناتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو ہمارے نبی سے بے وفائی ہے، کیونکہ ہمارا نبی وہ نہیں ہے کہ جس کو صرف 1 دن یا 1 مہینہ یاد کیا جائے۔ بہت پوائنٹ کا بات کے جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی وہ نہیں ہیں کہ جن کو صرف 1 دن یاد کیا جائے، ہمارے نبی وہ نہیں ہیں کہ جن کو صرف 1 مہینہ ربیع الاول کا یاد کیا جائے۔ اور سنو دنیا کے لوگوں، ہمارے نبی تو وہ ہے کہ جن کو ہر دن، ہر لمحہ، ہر پل، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، بیڈ روم میں، بازار میں، ہال میں، چوراہوں پر، گلیوں پر، پارلیمنٹ میں، اور ہر جگہ ہمارے نبی کو یاد کیا جائے، وہ ہے ہمارا نبی۔ ہمارا نبی دنیا کے لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ 1 دن ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کیوں ہے؟ آج کل تو بے وقوف کچھ کیک بھی کاٹ رہے ہیں مولانا، ان سے پوچھو کہ یہ کیک کاٹنا کس کا طریقہ ہے؟ اور سنو یارو، اللہ، میں تو کہتا ہوں نا کہ مجھے اللہ میرے ذہن میں بات ڈالتا ہے، کوئی چیز سوچی بھی نہیں رہتی۔ یہ جو کیک کاٹتے ہیں نا، وہ چاہے اپنے خود کے برتھ ڈے پر کاٹتے ہو یا اولاد کے برتھ ڈے پر کاٹتے ہو، میری بہنیں، میری بیٹیاں بہت بڑی تعداد میں میرے بیان کو سن رہی ہے، اور یہ بیان لائیو پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ جو نبی کا بھی کیک کاٹتے ہیں جاہل وہ بھی سن لیں، اور جو اپنی اولاد کا اور خود کے جنم دن پر کیک کاٹتے ہیں وہ بھی سن لے کہ یہ کیک کاٹنا، کیک لانا، ہیپی برتھ ڈے منانا، اور یہ جنم دن منانا، یہ جنم دن کا جشن منانا، یہ ان یہودیوں کا طریقہ ہے جو یہودی کتے آج تمہارے معصوم بچوں کو فلسطین میں بموں سے اڑا رہے ہیں۔ یہ ان اسرائیلیوں کا طریقہ ہے، یہ ان یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ جو کیک لاتے ہو نا، کاٹتے ہو، اور اپنی بیٹی کا جنم دن مناتے ہو، اپنے بیٹے کا جنم دن مناتے ہو، 2 سال کی بیٹی، سنو، اگر نبی کی باتیں سن رہے ہو تو یہ بھی نبی کی سیرت ہے کہ نبی نے یہ کہا تھا کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرو، اور آج ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں یہودیوں کے طریقے پر، نصرانیوں کے طریقے پر، اسرائیلیوں کے طریقے پر، ان کتوں کے طریقے پر جو مسجد اقصی کی آج بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ان یہودیوں کے طریقے پر ہم کیک کاٹتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ان اسرائیلیوں کے طریقے پر ہم کیک کاٹتے ہیں جو ہمارے معصوم بچوں کو گولیوں سے بھون رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 دن پہلے فلسطین میں اسرائیل کے ان درندوں نے، ان
आतंकवादियों ने हॉस्पिटल पर बम बरसाया, 500 से ज्यादा मौतें हुई और ऐसा दर्दनाक मंजर था कि हमारे मुल्क के बेदर्द को भी हमदर्दी आ गई। नहीं समझे? ये जो बेदर्द कह रहा था ना, वी स्टैंड विथ हिज राइट, है ना। परसों उसने भी कहा दरिंदगी देखकर कि जो कुछ हो रहा है मासूम बच्चों के साथ वो अच्छी चीज नहीं है। हालांकि वो पलटू राम है, कभी भी पलट जाता है, मगर पलटा तो सही। क्यों भाई? केक काटते हो, जश्न मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, 2 साल का, मेरी बहनों सुन लो, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि जो औरतें अपने बच्चों की नाफरमानी की शिकायत कर रही है कि मेरा बेटा अब नाफरमान हो गया, नमाज नहीं पढ़ता, दीन में पर अमल नहीं करता, मस्जिद में जाने को दिल नहीं बोलता, यहूदियों के तरीके पर रहता है, इस्लामी लिबास नहीं पहनता, मेरा बेटा हमको गालियां बकता है। कुछ औलाद तो इतनी नाफरमान है कि माँ बाप को लाते मारती है। मैं सीरतुन नबी के इस जलसे में उन माओं से कहता हूं और उन बापों से कहता हूं कि जिनको औलाद की शरारत और औलाद की शैतानी हरकतों पर शिकायत है, वो माँ बाप सुन ले कि कसूर तुम्हारा है कि जब वो तुम्हारा बेटा 2 साल का था, उसको क्या मालूम है कि बर्थडे किसे कहते हैं, उसको तो छुरी पकड़ना भी नहीं आती थी, लेकिन तू ही माँ है और तू ही बाप है कि तू मार्केट में जाकर केक लाता था और अपने हाथ से छुरी पकड़कर उस बच्चे को केक काटने लगाता था और तू ही कहता था हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं समझे आप? बहुत सादे अंदाज में एक एक चीज समझाऊंगा मैं, और जो अल्लाह बुलवाएगा वो बोलूंगा। सीरतुन नबी का जलसा है। और मेरे यारो, आज नबी की बातें सुन रहे हो तो मैंने कहा ना कि नबी की गुलामी, नबी का इश्क वो नहीं है कि जिनको सिर्फ 1 महीना याद किया जाए या सिर्फ 1 दिन याद किया जाए। अब जैसी रबीउल अव्वल का महीना आता है, पूरे सूरत में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाता है। जगह जगह सीरतुन नबी के जलसे होते हैं, मुशायरे होते हैं, नाते पढ़ी जाती है, नबी की बातें होती है। सिर्फ 1 दिन या 1 महीना और उसके बाद में नबी को भुला दें तो ये तो झूठा इश्क है। इसको तो बंबई की जबान में छपरी इश्क कहते हैं। कौन सा इश्क? छपरी, डुप्लीकेट, है ना। कौन सा इश्क? छपरी, डुप्लीकेट। मैं आपसे कहता हूं कि चलो आज सीरतुन नबी का जलसा है तो सुनो, चलो आओ, अब मैं आपको बताऊंगा सीरतुन नबी के जलसे में कि नबी का इश्क क्या है। नबी वो है कि जिस नबी ने हमको दोज़ख से बचने का तरीका सिखाया। नबी वो है कि हम जन्नत के हकदार कैसे बनेंगे, उस नबी ने हमको वो सिखाया। नबी वो है कि जिसने हमको ये बताया, कि कैसे तुम्हारा रब तुमसे राजी होगा। नबी वो है कि जिसने हमको ये बताया कि तुमसे रब कैसे खुश होगा। और नबी वो है कि जिसने हमको बताया कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये तमाम चीजें नबी ने बताया। इसलिए मैं अक्सर अशार में मैं कहता हूं कि हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, बाग जन्नत का दिखाया आमिना के लाल ने, और दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने। और पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूल पाक का, मोजज़ा ये भी दिखाया आमिना के, बोलो जोर से, लाल ने। तो चलो आओ, आमिना के लाल की बातें सुन रहे हो तो सबसे पहले मैं ये बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मेरी निगाहों के सामने है, उनसे भी और मेरी बहनों से भी कहूंगा कि सीरतुन नबी के जलसे का पहला पैगाम यह है कि नबी के सच्चे आशिक बनो। और नबी का सच्चा आशिक किसे कहेंगे? नबी का सच्चा आशिक हो जवानों, नबी का सच्चा आशिक बनो, नबी के सच्चे फैन बनो, नबी के सच्चे दीवाने बनो। ये देखो मध्य प्रदेश से मेरी निगाहें अभी देख रही है, क्या नाम हुआ? अब्दुल कादिर। ये मध्य प्रदेश के खंडवा से आया है। अभी 15 दिन पहले इन्होंने खंडवा में यहाँ से 600 किलोमीटर दूर से आया है बच्चा, वहां इन लोगों ने प्रोग्राम रखे थे, यही सीरतुन नबी का। तो
تو اس کو دیکھ کر مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ میں نے ان کے شہر میں بھی کہا تھا کہ نبی کے غلام بنو، نبی کے عاشق بنو، نبی کے فین بنو، نبی کے دیوانے بنو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جوانوں کہ نبی کے دیوانے بن جاؤ گے۔ میری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ نبی کے عاشق اور نبی کے دیوانے بن جاؤ گے، نبی کی اداؤں سے، نبی کی سنتوں سے، نبی کے اسٹائل سے پیار کرنے لگو گے تو یاد رکھو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی آپ کا دشمن بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسے نہیں بچ سکتا؟ کیونکہ آپ اگر نبی کے سچے عاشق بن گئے تو نبی کے سچے عاشق سے کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کے سچے عاشق کے چہرے پر، اب غور سے سننا، اللہ عجیب بات ذہن میں ڈال رہا ہے مولانا، نبی کے سچے عاشق کے چہرے پر جو نبی کا دیوانہ بنتا ہے، جوانوں سن لو، بڑی پیاری بات کہ جو نبی کا دیوانہ بنتا ہے، نبی کا فین بن جاتا ہے، نبی کا عاشق بن جاتا ہے، تو اللہ اس کے چہرے پر ایسی نورانیت ڈال دیتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر ایٹومیٹک محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگلا جملہ اور سنو، اگر کوئی دشمن نبی کے چہرے پر دشمنی کی نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کی نگاہوں کو نیچے کر دیتا ہے۔ یعنی نبی کے دیوانے بنو گے نا تو دشمن دشمنی سے بھی دیکھ نہیں پائے گا، اور نبی کے دیوانے بنو گے تو آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ بس میں سفر کر رہے ہو، آپ بازار میں ہو، قسم کھا کر کے میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے آپ دیوانے بنو گے اور آپ کا چہرہ اگر نبی کی سنت سے سجا ہوا ہوگا، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھنے والا ایٹومیٹک آپ سے محبت کرے گا۔ ہم 20 سال سے منا بھائی سفر کر رہے ہیں، مولانا 20 سال سے سفر کر رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی نفرت والا، بہت تعصبی، بہت کمینے قسم کا بھی آدمی سامنے بیٹھا ہے، لیکن جب اگر اس کے دل میں نفرت بھی ہے تو وہ نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کی نگاہ میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ تاثیر ہوتی ہے نبی کی محبت کی۔ اس لیے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے فین بنو۔ کیوں؟ کسی خان کے فین مت بنو۔ اب آ رہا ہوں میں اصل موضوع پر، کسی خان کے فین مت بنو۔ ابھی آج کل خان کا بھوت بہت سوار ہے، کیوں؟ چوٹیاں بھی رکھ رہے ہیں ہمارے جوان پیچھے، کیونکہ خان صاحب نے چوٹیاں رکھی ہے نا، چوٹیاں بھی رکھ رہے ہیں، کان میں بالی بھی پہن رہے ہیں، ہاتھ میں چوڑی بھی، ارے بولو نا، پہن رہے ہیں، اور خان صاحب کی اداؤں سے، خان صاحب کے اسٹائل سے اتنا پیار ہے کہ خان صاحب اگر اگلی فلم بوڑھے میں پائل پہن لے تو پائل بھی پہن لیں گے۔ نہیں سمجھے؟ وہ جوانوں، اگر خان صاحب نے اگلی فلم ان کی بوڑھے آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ بوڑھے، تو پھر خان صاحب نے اگر پائل پہنے تو ہمارا جوان پائل پہنے گا، کیونکہ خان صاحب نے پائل پہنے۔ اور میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، سنو میری بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں بہت اہم باتیں آج اللہ بلوائے گا۔ یہ سیرت النبی کا جلسہ کامیاب جلسہ ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے یہ سچے دل سے علماء کو بلا رہے ہیں اور نبی کی محبت میں یہ جلسہ سجا رہے ہیں، ان کے خلوص کی وجہ سے اللہ بلوا رہا ہے۔ میں جوانوں سے سب سے پہلے کہوں گا کہ کسی خان کے فین، کسی ناچنے گا، ارے یہ دو کوڑی کے ناچنے گانے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارے جن کے تم دیوانے بن رہے ہو نا، جن کی طرح تم چوٹی پیچھے رکھ رہے ہو، جن کے دیوانے بن کر تم کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، جن کے دیوانے بن کر تم ہاتھوں میں کڑے اور چوڑیاں پہن رہے ہو، سنو یہ وہ کتے ہیں کہ جن کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم نے چند دنوں پہلے ان کو دیکھ کر چوٹیاں رکھی اور 15 دن پہلے انہوں نے پوجا پاٹ بھی کری، نہیں کرے؟ ارے بولو نا، ارے ویڈیو وائرل ہوئی کہ نہیں؟ کوئی نہ ویڈیو وائرل، خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ ارے بولو نا بھائی۔ ہاں
اب سنو، اگر خان سے محبت ہے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے کہا، کیا کہا؟ المرء مع من احب یوم القیامہ۔ او لوگو سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ۔ میری بہنیں بھی اس حدیث کو سنیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں تم جن کے طریقوں سے جن سے محبت کرتے تھے، حشر میں تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر نبی سے محبت ہے تو حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی۔ اگر نبی سے محبت ہے تو سنو میری بہنوں، سنو میرے جوانوں، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی کملی میں سایہ نصیب ہو جائے گا، اور نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب ہو جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اور خان صاحب سے محبت ہے تو نبی نے فرمایا اگر دنیا میں تجھے جس سے محبت تھی تو تیرا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خان صاحب سے محبت میں چوٹی رکھا تھا، خان صاحب سے محبت میں کان میں بالی پہنا تھا، خان سے محبت میں ہاتھوں میں کڑا پہنا تھا، خان کی محبت میں جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنا تھا۔ میری بہنوں سنو سنو، نبی نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر، تمہارا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ او میری بہنوں، میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دو کوڑی کی سیریل اور ٹی وی اور فلموں کی ناچنے والی عورتوں سے پیار تھا، اگر ان کا لباس پسند تھا، ان کا ہیئر اسٹائل پسند تھا، ان کا ڈریس پسند تھا، ان کی ادائیں پسند تھی، تو سنو میری بہنوں، سنو میرے جوانوں، نبی نے فرمایا انجام پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ او میرے جوانوں، اللہ یہ کہے گا کہ ناچنے گانے والوں سے محبت تھی، ان کا طریقہ، ان کی ادائیں، ان کا اسٹائل پسند تھا، تو دیکھ تیرا خان جہاں ہے وہاں چلے جا۔ یہ سب جہنمی ہیں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں۔ میں نے بامبے میں بھی یہ بات کہی کہ یہ دو کوڑی کے لوگ جن کو تم اسٹار کیا کرے، سپر اسٹار، کیوں بھائی دیکھنے کو کتوں کی طرح بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیوں سپر اسٹار، کیا تو بولے آئیڈیل، نمونہ، ہیرو۔ یہ ہیرو نہیں ہے ہمارے۔ یہ میرا پیغام ریکارڈ کر کے ان دو کوڑی کے بامبے کے ناچنے والوں کو پہنچا دو، ان دو کوڑیوں کی سیریل اور ٹی وی اور فلموں میں ناچنے والی گندی دو کوڑی کی عورتوں کو پہنچا دو کہ تم ہمارے مسلمان عورتوں یہ اعلان کرو کہ کوئی سیریل کی ناچنے والی اور فلموں کی ناچنے والی وہ ہماری آئیڈیل نہیں ہے، ہماری آئیڈیل فاطمہ ہے، ہماری آئیڈیل زینب ہے، ہماری فاطمہ، ہماری آئیڈیل خدیجہ ہے، ہماری آئیڈیل رقیہ ہے، ہماری آئیڈیل سریہ ہے، ہماری آئیڈیل سمیہ ہے، ہماری آئیڈیل صحابہ کی عورتیں ہیں، ہماری آئیڈیل ہماری مائیں امہات المومنین ہیں، ہماری آئیڈیل ہماری ماں عائشہ ہے، ہماری آئیڈیل فاطمہ ہے۔ ہم ان کا لباس، ان کا اسٹائل، ان کا طریقہ، ان کا رہن سہن دیکھ کر زندگی اپنائیں گے تو انشاءاللہ نبی نے یہ کہا ہے کہ جس سے محبت کرتے تھے ان کے ساتھ انجام ہوگا۔ اور میری بہنوں اگر ناچنے گانے والی کے طریقوں سے محبت ہے، ان کے لباس اور ان کے ڈریس سے محبت ہے تو انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، رقیہ، زینب، کلثوم اور سمیہ سے محبت ہے تو انشاءاللہ انجام بھی تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ تب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم فین ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ کے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، بولو ہم فین ہیں، زور سے زبان سے بولو ہم فین ہیں، بولو زور سے ہم فین ہیں محمد الرسول اللہ کے، بولو زور سے محمد ہاں۔ اب سنو ہمارے ہیرو محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو صلی اللہ، ہاں ہمارے ہیرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا چلو آؤ، اب ہمارے ہیرو محمد، تو آؤ اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ہیرو نے کیا کیا طریقہ بتایا ہے نا۔ آج کل بالوں کا بڑا فیشن ہے نا، بالوں کا بڑا فیشن ہے، کیوں عجیب عجیب انداز میں بال کاٹ رہے ہیں، کوئی کٹورا بنا رہا ہے، کوئی ایسے بنا رہا ہے، کوئی بکری کی طرح بنا رہا ہے، کوئی خنزیر کی طرح،
نہیں، یہ ہنسی کی بات نہیں، یہ بالوں کی جتنی اسٹائل ہے نا، آپ ان پر غور کرو تو آپ کو کسی نہ کسی جانور کی اسٹائل ملے گی، ہے نا؟ تو چلو آؤ، اگر نبی کا اسٹائل دیکھتے ہو تو علماء کو پکڑو اور پوچھو کہ نبی کا ہیئر اسٹائل کیسا تھا، تو آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی کا ہیئر اسٹائل 3 طریقے کا تھا، وفرا، لما، جفرا، ایسے 3 نام غالباً حدیث میں ہے کہ نبی کا ہیئر اسٹائل 3 طریقے سے تھا، کہ نبی زلفیں رکھتے تھے تو کبھی وہ کانوں کی لو تک آتی تھی، تو کبھی کانوں کے نیچے تک آتی تھی، اور نبی کی زلفیں کبھی کبھی کاندھوں تک آ جایا کرتی تھی۔ یہ نبی کا ہیئر اسٹائل حدیث میں موجود ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ نبی نا سارے طریقے نبی نے بتائے، بال بنانا ہے تو آئینے کے سامنے جا رہے ہیں، کیوں؟ تو نبی نے وہ بھی بتایا کہ جیسے ہی آئینے کے سامنے گیا تو پہلے اسٹائل نبی نے بتایا کہ آئینے کے سامنے گیا تو پڑھ لینا، کیا پڑھنا؟ اللہم انت حسنت خلقی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ بڑا خوبصورت بنایا، فحسن خلقی، میرے مولا میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ چہرہ تو خوبصورت بنایا نا بھائی۔ تب نبی نے آئینے کے سامنے آنے کا اسٹائل بھی بتایا۔ بال بنانا شروع کریں تو سنو عجیب جملہ، بال بنانا شروع کریں تو نبی نے یہ بھی بتایا کہ بال کدھر سے شروع کریں۔ کیوں؟ سنو عجیب عجیب باتیں ذہن میں آ رہی ہے۔ کوئی دنیا کا لیڈر ایسا نہیں گزرا، اب یہ جملہ سن لینا، دنیا کا کوئی لیڈر، یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کے جتنے سماج ہے، دلت، بودھ، برہمن، جین، کرسچن، عیسائی، یہودی، نصرانی، جتنے بھی سماج ہے، یہ چیلنج ہے میرا کہ دنیا کا کوئی سماج جس کو بھی لیڈر مانتا ہوگا، کوئی لیڈر ایسا نہیں آیا جس نے پیشاب اور پاخانے کے طریقے بتایا ہو۔ لیکن ہمیں گرو ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب اور پاخانے کا طریقہ تک بتایا ہے۔ ٹوائلٹ میں جائے تو کیسے جائے بتاؤ؟ امبیڈکر صاحب نے بتایا گیا ایسا؟ ارے بولو نا، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ارے بولو نا بھائی، بتایا گیا؟ ارے بولو بھائی، 3000 کروڑ کا کیا بنا ہے ان کا مجسمہ بنا ہے، لیکن سردار صاحب نے پیشاب کرنے کا طریقہ ارے بولو نہیں بتائے۔ لیکن ہمیں گرو ہے کیونکہ ہمارے نبی آئیڈیل ہے، نمونہ ہیں، اور ان کی اداؤں، ان کے اسٹائل پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو ہمارے نبی آئیڈیل بن کر آئے تو ایسے آئیڈیل بن کر آئے کہ ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ نبی نے بتایا، ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ نبی نے بتایا۔ آج کئی لوگ ہمارے پاس شکایت کرتے ہیں، آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب، عورتیں بھی کہتی ہے مفتی صاحب بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ اگر عورتوں کو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ جو ان سے وعدے کیے ہیں بھول جائے تو اچھی بات ہے۔ اب سنو، ہنسنے کی بات نہیں، جو میں سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں، سیرت النبی پر الگ اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں، الگ اسٹائل میں، کہ ہمارے نبی نے جو بیت الخلا میں جانے اور بیٹھنے کا طریقہ بتایا، آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ بھولنے کی بیماری سے بچنا ہے تو نبی پاک نے کہا ہے کہ بیت الخلا میں جاؤ تو سر کو ڈھانک کر جاؤ، ٹوپی پہن کر جاؤ۔ عورتیں اگر ہے تو نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے پورے سر کو ڈھانک کر جائے۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مست، ایک دم زبردست۔ کیا کرتی ہیں عورتیں؟ ہر گھر میں ٹوائلٹ کے بازو میں باقاعدہ ایک کیلا ٹھوکا ہوا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ گئے اشارہ؟ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مست، جیسی بیت الخلا میں جانا ہے اپنا دوپٹہ شریف کیا کرتی؟ کیلے میں اٹکاتی ہے اور ننگے سر، ارے بولو بھائی، بیت الخلا میں جاتی ہے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کیا کروں، اتنی پیاری پیاری باتیں یاد آ رہی ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پھر عورت پر جن آ گیا، جن، بھوت آ گیا، سمجھ رہے آپ؟ میں بہت پیاری بات سمجھا رہا ہوں، عورتیں سن رہی ہے بڑی تعداد میں۔ اب وہ جو بھوت آیا نا تو کبھی کبھی عورتیں آتی ہے، کیونکہ ہم بھی تھوڑے بہت بابا ہیں، سمجھ رہے آپ؟ بڑے نہیں مگر ہے تو صحیح، تھوڑے بہت ہے۔ تو اب بھوت آ گیا، جن آ گیا، پوچھتے اس سے کب سے ہوئی یہ حالات؟ تو کہا کہ مفتی صاحب ٹوائلٹ میں گئی تھی، اس کے بعد آئی، تب سے ایسی باتیں کر رہی ہے۔
اب سنو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرنے کا وبال. پیارے نبی نے کیا کہا سنو. جیسے نبی نے کھانے کی دعا سکھائی, پینے کی دعا سکھائی, سواری پر بیٹھنے کی دعا سکھائی, او سنو یارو, نبی پاک نے, میری بہنوں سنو, نبی پاک نے ٹوائلٹ میں جانے کی بھی دعا سکھائی. ہم دھیان نہیں دیتے ہیں, ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں. نبی پاک نے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا سکھائی, اور ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کے الفاظ کیا ہے اب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ عورتوں کو زیادہ تر ٹوائلٹ میں جانے کے بعد جن بھوت خبیث کیوں پکڑتے ہیں. ٹوائلٹ میں جانے کی دعا جو نبی نے سکھائی اس پر غور کرو. ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ, عورتیں بھی سنیں, ترجمہ سن لے. اگر دعا عربی میں نہیں یاد رہی تو اردو میں یاد رکھنا. جب بھی ٹوائلٹ میں جانا تو یہ کہہ دینا, نبی نے سکھایا کہ ٹوائلٹ میں جا رہے ہو تو کہہ دو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا مطلب؟ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, میں حفاظت چاہتا ہوں تیری خبیث مردوں اور خبیث عورتوں سے. کتنی باریک بات ہے مولانا. اور ٹوائلٹ میں جانے کے لیے یہ دعا کیوں بھائی؟ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اس کی برکتوں کے ساتھ. ٹوائلٹ میں یہ جو الفاظ ہے, اس دعا میں یہ الفاظ کیوں کہ اے اللہ میں تیری حفاظت مانگتا ہوں, چاہتا ہوں خبیث مردوں اور خبیث عورتوں سے. تو علماء نے کہا کہ ٹوائلٹ میں جاتے وقت یہ الفاظ نبی نے اس لیے سکھائے کہ ٹوائلٹ بھی گندی جگہ ہے اور تم بھی جاؤ گے تو تم بھی ناپاک ہو جاؤ گے. تو ناپاک جگہ پر ناپاک چیزیں موجود رہتی ہے, اور وہ اگر تم پر اٹیک کرے, حملہ کرے, تو وہ پھر حملہ کرنے میں کبھی کبھی کامیاب ہو جاتی ہے. اس لیے تم ٹوائلٹ میں جا رہے ہو تو نبی نے پہلے ہی کہہ دیا اینٹی وائرس سافٹ ویئر ڈال کر جاؤ. نہیں سمجھے آپ؟ کون سا وائرس؟ ارے بھائی اگر کمپیوٹر ہینگ ہو رہا ہے, لیپ ٹاپ ہینگ ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اینٹی وائرس سافٹ ویئر. تو میں کہتا ہوں کہ نبی نے یہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر دیا ہے. کیا دیا ہے؟ کہ ٹوائلٹ میں جا رہے ہو تو پڑھ کر جاؤ کہ اے اللہ میں جا رہا ہوں, اے اللہ میں جا رہی ہوں, ناپاک جگہ ہے, میں بھی ناپاک رہوں گی. تو نبی نے پہلے ہی سکھا دیا کہ اللہ کے اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو ایکٹیو کر لو. سمجھ گیا؟ اور پڑھ لو کہ میں جا رہی ہوں, میں جا رہا ہوں خبیث مردوں اور خبیث عورتوں سے میری حفاظت کرنا. نبی کے اس طریقے پر عمل کرو گے, اللہ کی قسم کبھی بھی اس عورت کو, اس مرد کو دماغ کی بیماری, بھولنے کی بیماری اور خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کے لگنے کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ بتاؤ, سچ بتاؤ, سیرت النبی کے جلسے میں کبھی یہ پوائنٹ سنے گیا؟ نہیں سنے. ابھی امریکہ کی ایک ویڈیو ڈاکٹر کی وائرل ہوئی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. کون سی ویڈیو؟ کہ امریکہ کی ایک لیڈی بڑی فیمس ڈاکٹر ہے جو کینسر کی ڈاکٹر ہے, کینسر کی ڈاکٹر ہے. اس کی 7 منٹ کی ویڈیو وائرل ہوئی. 7 منٹ کی ویڈیو میں, شاید میں نے ولسار میں یہ بات کہی تھی نہیں بھائی, کہ 7 منٹ کی ویڈیو میں وہ لیڈیز ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے مردوں کو میں کہہ رہا ہوں, بہت سارے مردوں کو پیشاب کی جگہ پر کینسر ہو رہا ہے. اب وہ لیڈیز ڈاکٹر یہ کہتی ہے 7 منٹ کی ویڈیو میں کہ جو مرد یا جو عورت پیشاب کی جگہ کے خطرناک کینسر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو وہ لیڈیز ڈاکٹر اپنے اسٹائل میں کہہ رہی ہے کہ وہ ناپاکی کی جگہ کو پیشاب کرنے کے بعد اس جگہ کو اچھی طریقے سے پانی سے صاف کر لیں. ارے پاگل, یہ تو ہمارے نبی نے سکھایا ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو ہمارے نبی نے, ارے بولو بھائی, سکھایا ہے, ہمارے نبی نے سکھایا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیرت النبی کا اصل پیغام یہ ہے کہ آپ نبی کی ایک ایک سنت پر, ایک ایک اسٹائل پر, ایک ایک ادا پر غور کرو. یہ جو ٹوپی ہے نا, ٹوپی, چلو دیکھ لو اب ذرا, ٹوپی ہے نا, یہ جو ٹوپی ہے نا, ذرا ٹوپی پر ہی غور کر لو. ٹوپی پہننے والا اکثر دماغ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کا اثر ہے نا. ابھی آپ دیکھو
ایک ہنسی کی بات، ہمارے بڑے بڑے علماء 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، لوگ 70 سال کے 80 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، مگر ہمارا الٹا ہے. نہیں سمجھے مولانا شاداب صاحب؟ پوائنٹ نوٹیٹ. ہمارے بزرگ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان کا دماغ اور وسیع ہوتا جاتا ہے، وجہ ہے نبی کی اس سنت پر عمل. اور سن لو، چلو یہ تو سنت پر عمل، اس سنت کا ایک اور عمل ایوب صاحب، اس سنت کا ایک اور فائدہ کہ اگر تمام مسلمان، اب یہ جملہ سن لو، کوئی نہیں بولیں گا یہ جملہ کیونکہ اس کے لیے بھی جگر چاہیے. اس سنت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر تمام مسلمان، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کہ ٹوپی لگا کر نکلنا شروع کر دیں تو مارکیٹ میں، ٹرین میں، بس میں تمہاری موب لنچنگ کبھی نہیں ہوگی. نہیں سمجھے کیوں؟ کیونکہ تم اتنے ہیں کہ اگر تم نے ایمانداری سے ٹوپی لگا کر باہر نکلے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ تم کو مسلمان دیکھ کر مارے، کیونکہ جیسی وہ تم کو مارنا چاہے گا اور ایسا نظر دوڑائے گا تو ٹوپی نظر آئے گی. نہیں سمجھا؟ لیکن ابھی وہ دیکھ لیتا ہے کوئی بھی نہیں دکھ رہا ان کا. نہیں سمجھے؟ اشارہ سمجھو میں کیا سمجھا رہا ہوں. یہ ٹوپی کی برکت ہے، مسلمان سمجھ نہیں پا رہا. یہ داڑھی کی برکت ہے، اور آج نبی کی سنت سے تم نفرت کرتے ہو. سنو سنو، ابھی پرسوں کے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھا، پرسوں کے دن، اور ویڈیو کا ہے گا معلوم آپ کو؟ ویڈیو فلم انڈسٹری کا، اور سوال پوچھا جا رہا ہے اس میں، سمجھ رہے آپ؟ کون بنے گا کروڑپتی؟ سوال پوچھا جا رہا ہے. کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ 3 ہیرو اس پروگرام میں موجود ہے. فلم میں عجیب عجیب باتیں اللہ ظاہر میں ڈال رہا ہے. 3 ہیرو اس پروگرام میں موجود ہے اور تینوں ہیرو کو داڑھی ہے. تو اس وقت ایک لیڈیز ہیروئن بھی موجود ہے. تو اس لیڈیز سے اتفاقاً اچانک اینکر نے سوال کر لیا کہ آپ ذرا یہ بتاؤ، عورتوں کی مینٹلٹی، عورتوں کا ذہن بتاؤ کہ عورتیں زیادہ تر کن مردوں کو پسند کرتی ہے. تو آپ سن کر تعجب کریں گے، سارے بڑے بڑے لوگ موجود تھے. میں جان بوجھ کر اس کا پورا سین نہیں بتا رہا ہوں. سارے بڑے بڑے لوگ دنیا دار، ایمان والے نہیں. تو وہ عورت بھی کہہ رہی جو ہیروئن ہے، اور ساری فلم انڈسٹری موجود ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس وقت 70% مردوں کو، ان مردوں کو پسند کیا جاتا ہے جن کے چہروں پر داڑھی ہو. دیکھو آپ ابھی اب جو میں نے جملہ بولا نا، تو تھوڑا سا دماغ دوڑانا آپ کو، تب 70% فلم انڈسٹری میں بھی اور فیشن کی دنیا میں بھی کیا نظر آ رہی ہے؟ ارے بولو بھائی، داڑھی. تو میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ وہ داڑھی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اب ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے مرد بنایا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی داڑھی کس کو آتی ہے؟ ارے بولو نا یار. مرد کو آتی. کس کو آتی ہے داڑھی؟ مرد کو. اور داڑھی کس کی سنت ہے؟ صرف ہمارے نبی کی نہیں، داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے. داڑھی مردوں کو آتی ہے، برابر. اب داڑھی مرد کو آتی ہے. اب جو مرد ہر 8 دن میں بار بار دکان پر جا کر کٹواتا ہے، تو یعنی گویا کہ وہ اس بات کا اللہ کو یہ غصے میں کہتا ہے، اللہ میں مرد نہیں رہنا چاہتا. نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ تو نے تو مرد بنایا، لیکن میں مرد نہیں رہنا چاہتا، مجھے پسند نہیں ہے مردانگی. او یارو چلو آؤ، اب میں آپ کو الگ انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ پہلے آپ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ، پورا مجمع بولنا کہ انشاءاللہ ہم فین بنیں گے محمد الرسول اللہ کے. کہو انشاءاللہ. کیوں؟ اب یہ جوان یہ جو آج پینٹ پہن رہا نا، پینٹ، تو ابھی ماشاءاللہ پینٹ ایسی پہن رہے ہیں کہ نگر پالیکا کا آدھا کام ختم ہو جا رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی کیسی پینٹ؟ لمبی پینٹ. جو پینٹ کیا کر رہی ہے؟ پورا راستہ
साफ कर रही है। अब सुनो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक डॉक्टर भी हूं, डॉक्टरों को पढ़ाता हूं, उस एतबार से आपको नबी की सीरत और नबी की अदाएं समझा रहा हूं। सुन लो अगला जुमला, रिसर्च देख लेना, गूगल पर चले जाना, क्योंकि आजकल सारे जवान कहां भाग रहे हैं, कुछ भी मसला पूछता है www.muftigoogle.com। सारा मसला कहां से आ रहा? गूगल से। तो गूगल की पैदावारों, सुनो, गूगल पे जाना, गूगल पर जाना और गूगल से पूछना, गूगल से पूछना, गूगल पे सर्च करना कि कैंसर की क्या क्या वजूहात है, और गूगल से ये भी पूछना, बड़ा सख्त जुमला कह रहा हूं, गूगल से ये भी पूछना कि नामर्दानगी की क्या क्या वजूहात है। इस स्टाइल में मैं समझा रहा हूं जो कोई तुम्हारे सामने नहीं रखेगा। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे सूरत के जवानों कि गूगल आपको यह भी बताएगा कि ये जो टखने हैं ना, ये जो टखने हैं, गूगल आपको यह भी बताएगा। मेरे नबी ने 1500 साल पहले कहा था कि पाजामा पहनो, लुंगी पहनो, जो भी पहनो, हमारे नबी ने कहा था टखने को ढाकना मत, टखनों को ढाकना मत, टखनों को खुला रखना नबी की सुन्नत है। आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो लोग मोटी मोटी जीन्स पैंट वगैरह पहनकर टखनों को ढाक कर रखते हैं, ऐसे लोगों को नामर्दानगी की बीमारी जल्द हो जाती है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि वो समझाऊं, लेकिन फिर भी शॉर्ट आपको इतना इशारा कर देता हूं। क्यों ऐसा, क्यों, ये भी तो समझाना थोड़ा सा तो जरूरी है ना, है ना? ऐसा क्यों? तो सिर्फ शॉर्टली समझा रहा हूं कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि कुदरत का सिस्टम है। सुन ले ये जुमला, उस रब का सिस्टम है कि यहां पर सारी वो रगें, ये टखनों पर, मौलाना, ये टखनों पर सारी वो रगें कनेक्टेड है जिनका ताल्लुक और कनेक्शन इंसान की मर्द की मर्दानगी से है। और इन रगों को सूरज की हरारत, सूरज की गर्मी और सूरज की शुआएं मिलना बहुत जरूरी है। अब जो मर्द और जो जवान मोटी मोटी जीन्स पैंट पहनकर लंबी लंबी सड़कों को झाड़ने का ठेका ले लेते हैं, वो सुन ले कि वो कई किस्म की खतरनाक बीमारियों का, अरे बोलो, शिकार भी होते हैं। चलो आओ, आज मैं मेडिकल पे आ गया पूरा। अभी सोने जाएंगे, क्या जाएंगे? सोने जाएंगे ना मुन्ना भाई, जाएंगे ना? ओके। अब सोने जाएंगे तो सुनो नबी की सीरत, नबी की अदाएं, नबी की बातें। प्यारे नबी ने फरमाया, सोने का भी स्टाइल नबी ने बताया। नबी ने कह दिया कि जब सोओगे तो दाहिनी करवट पर सोना, सीधी करवट पर सोना। अब हमने तो मान लिया क्योंकि नबी ने कह दिया, हमको तो कोई लेना देना नहीं कि इसमें दुनिया का क्या फायदा है। लेकिन सुनो, नबी ने यह भी कह दिया कि सीधी करवट पर सोना। अब आज का साइंस हमको कह रहा है कि 1500 साल पहले जो तुम्हारे नबी ने कहा था ना सीधी करवट पर सोना, तो आज का साइंस ये कह रहा है कि सीधी करवट पर सोने का ये फायदा है कि जो लोग सीधी करवट पर सोते हैं उनको हार्ट अटैक की बीमारी का शिकार वो नहीं होते। साइंस ने कहा क्यों नहीं होते? कहा कि उल्टी करवट पर दिल है। जो लोग सीधी करवट पर सोते हैं तो दिल बाईं करवट पर है, लेफ्ट साइड में है, तो दिल जब ये सीधी करवट पर सोते हैं तो दिल फ्री रहता है और उसको काम करने में आसानी होती है। और जो लोग उल्टी करवट पर सोते हैं तो सीधी करवट का सारा बोझ दिल पर पड़ता है, बोझ और प्रेशर पड़ता है, और ये दिल फिर बीमारियों का शिकार हो जाता है और फिर धीरे से इसको पहला अटैक आ जाता है। नहीं समझे आप? हालांकि बहुत अच्छी बीमारी है, उसमें ज्यादा टेंशन एक दौर। लेकिन आज मैं बिल्कुल सीरत नबी को समझा रहा हूं अलग स्टाइल में कि नबी ने कह दिया कि सीधी करवट पर सोना, उल्टी करवट पर सोने वाले हार्ट अटैक की बीमारी का शिकार हो गए। तो अब बताओ कितना कीमती है ये दिल, कितना कीमती है ये दिल। अभी अगर एक्सीडेंट हो गया, इधर देखो, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में
डॉक्टर ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पैर भी सलामत है, माशाअल्लाह हाथ भी सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर भी सलामत है और सारी चीजें सलामत है। और डॉक्टर धीरे से कह रहा है कि सिर्फ दिल खत्म हो गया। अरे बोलो ना यार, तो क्या बोलेगे आप? अबे बावले, हाथ टूटता तो जुड़ जाता, पैर टूटता तो जुड़ जाता, सर खुल जाता तो जुड़ जाता, दिमाग बाहर आता तो अंदर, अरे बोलो, रखा जाता, हड्डियां टूट जाती तो जुड़ जाती। किसका सही रहना जरूरी था? अरे बोलो, दिल का। और सब कुछ टूट गया और दिल सलामत है तो डॉक्टर कहता है नो टेंशन, कोई बात नहीं, हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। और हमारे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया कि इस दिल को सलामत रखना है। जवानों, आज बड़े बड़े जवान, खट्टे कट्टे जवान औंधे सो रहे हैं, औंधे जानवरों की तरह, समझ रहे आप? लेफ्ट साइड में सो रहे हैं। आदत डालो नबी के तरीके पर सोने की, बल्कि आप ताज्जुब करोगे, नबी ने जो तरीका सिखाया है ना, अब देख लो जरा, मैं स्टाइल में बता रहा हूं, नबी ने जो तरीका सिखाया है सोने का, अगर आप वैसा सोओगे तो ऊपर से कैमरा मारना, ऊपर से कैमरा मारना, तो ऊपर से आपको फोटो नजर आएगा कि नबी ने जो स्टाइल बताई है सोने की, तो वो सोने की तस्वीर आपको लिखी हुई नजर आएगी, मोहम्मद, बोलो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो आओ, अब अपनी अहम बातों को, मैं अब अपनी अहम बातों को, जो मेरा अपना जरूरी मौजू है और मेरा अपना ओरिजिनल स्टाइल है, उस पर आ जाता हूं। थोड़ा सा जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई, कहो इंशाअल्लाह। हाँ, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सुनो, ये जो कुछ भी हालात चल रहे हैं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये जो कुछ भी हालात चल रहे हैं, मैं आपसे यहां से ये बात शुरू कर रहा हूं कि आप मोहम्मद के दीवाने बनकर जियो, मोहम्मद के फैन बनकर जियो। आप, नबी ने जो तरीका आपको सिखाया है, सच्चाई का, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, अपने आप को धोखे से बचाना, ईमानदारी से कारोबार करना। अब सुनो, ये बहुत प्यारी बात कह रहा हूं, ईमानदारी से तिजारत करना, ईमान, हराम नहीं खाना, बुराई न करना, धोखा न देना। मैं कसम खाकर कह रहा हूं, ये नबी की तालीमात है, और अगर मुसलमान ने नबी की इन तालीमात को अपनाया, अल्लाह की कसम खाकर मैं ये कह रहा हूं कि आज भी हिंदू भाई आपसे मोहब्बत करने को तैयार है। मौलाना, ये मुसलमानों के दिमाग में अजीब बात बैठी हुई है, नहीं नहीं नहीं, बहुत तासुब का दौर है, बहुत दुश्मनियां हैं, तासुब बहुत बढ़ गया। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई तासुब नहीं बढ़ा है, कोई तासुब नहीं बढ़ा है। वो जो मैं शेर पर पढ़ता हूं ना कि दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, हमारे नबी के बारे में, कि दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने। अल्लाह की कसम मैं खाकर कह रहा हूं कि आप नबी के अदाओं को अपनी जिंदगी में लाओ, आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये मेरा चैलेंज है। आप मेरे बारे में क्या जानते हो? आप ये जानते हो ना कि मैं बड़ा खतरनाक बोलता हूं, लेकिन सुनो, जब मैं इतना खतरनाक बोलता हूं तो मुझे हिंदू क्यों चाहते हैं? अरे भाई, अभी मुझे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने हिंदुस्तान की मीडिया का अध्यक्ष बनाया, तो मेरे जैसे जहरीले को क्यों बनाए? अरे बोलो भाई, क्यों बनाए यार? मैं ये क्यों आपको हौसला दिला रहा हूं? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं, आप सूरत में कारोबार कर रहे हो, आप जरी की दुकान चला रहे हो, आप कपड़ों का कारोबार कर रहे हो, आप सोने का कारोबार कर रहे हो, आप डायमंड का कारोबार कर रहे हो, आप मार्केट में मजदूर हो, कुछ भी हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि नबी के तरीके पर आप कारोबार करो। अगर आप मजदूर हो तो नबी के तरीके पर ईमानदारी के साथ आप मजदूर बनकर मालिक के साथ ईमानदारी करो। अगर मालिक आपका रमेश, प्रकाश, कैलाश और गणेश भी है, मेरा चैलेंज है कि वो आपसे मोहब्बत करेगा। और मैं आज आपको यह भी जुमला कह रहा हूं कि मुसलमानों, आज तुम्हारी सख्त जरूरत है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूके में, लंदन में, पूरी दुनिया में हम जब
جاتے ہیں تو بڑی بڑی فیکٹریوں کے ہندو مالک، مولانا میں بالکل عجیب سی چیز سمجھا رہا ہوں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے ہندو مالک اب یہ ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صاحب اگر کوئی مسلمان ہوگا اگر تو بھیجو، ہم کو مسلمان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ارے بولو بھائی، اس کو معلوم ہے کہ مسلمان ہوگا تو نشہ نہیں کرے گا، مسلمان ہوگا تو ایمانداری سے کام کرے گا۔ اگر میں اس کے ہاتھ میں خزانہ تھماؤں گا، اس کو میں خزانچی بناؤں گا، اگر وہ سی اے ہوگا، حساب کتاب کرے گا، تو اس کو یقین ہے کہ مسلمان ہوگا تو ایمانداری کرے گا۔ آپ تعجب کریں گے کہ پلین سے لے کر نیچے ٹرک تک چلانے والے ڈرائیوروں کا مانگ بڑھ رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی بڑی کمپنیوں کے ہندو مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ڈرائیور تو چاہیے لیکن فرسٹ اسٹیپ میں ہم کو چاہیے مسلمان۔ کیوں بھائی اتنا تعصب کا دور؟ کیوں مسلمان چاہیے؟ اس لیے کہ اس ہندو کو معلوم ہے کہ اگر ڈرائیور مسلمان ہوگا تو نشہ نہیں کرے گا، شراب پی کر وہ گاڑی نہیں چلائے گا، کیونکہ اس کو بھی معلوم ہے اگر 50 لوگ بس میں بیٹھے ہیں، کیوں بھائی 50 لوگ بیٹھے ہیں بس میں اور ساری بس کے لوگ سو رہے ہیں، رات کا سفر ہے، سب سو رہے ہیں، لیکن اکیلا ڈرائیور چلا رہا ہے، نشے میں نہیں ہے، جاگ رہا ہے، تو پوری بس خیریت سے ہے۔ اور پوری بس اگر جاگ رہی ہے اور کھڑکیوں میں سے دیکھ رہی ہے کہ کہیں بمپر تو نہیں آ رہا ہے، نہیں سمجھا؟ پوری بس جاگ رہی ہے اور کھڑکیوں میں سے دیکھ رہی ہے کہیں بمپر تو نہیں آ رہا ہے، کچھ خطرہ تو نہیں ہے، لیکن اکیلا ڈرائیور ارے بولو سو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم۔ ارے بولو، ڈرائیور چاہیے ہندو بھائیوں کو مسلمان، اور مسلمان جب نبی کے طریقوں پر چل کر ایمانداری سے کام کرے گا۔ آج اس کا ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ۔ میں نے ہنستے ہنستے ہندوؤں سے پوچھا کہ مجھے میڈیا کا ادھیکش کیوں بنایا، تو جملہ کیا کہا انہوں نے؟ سنو اب جملہ سن کر تعجب کرو گے۔ انہوں نے جملہ کہا کہ صاحب ظلم بہت بڑھ گیا ہے، پترکاروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، پترکاروں کو بھی دبایا کچلا جا رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم پر بھی ظلم ہوگا تو تم ہی چلاؤ گے۔ نہیں سمجھا؟ تو ضرورت ہے آپ کی۔ چلو آؤ، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات سے مایوس ہونے کی 5 پیسے بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم سب ایمان والے ہیں، اور سنو اللہ نے ایمان والوں کو کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، او اللہ کے بندو، اللہ یہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ او ہندوستان کے رہنے والوں، اگر تم کو لگتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہے، اگر تم کو لگتا ہے کہ تمہیں مارا جا رہا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ داڑیاں ٹوپیاں دیکھ کر، مسلمان دیکھ کر تم پر گولیاں چلائی جا رہی ہے، اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ حالات ایسے بن گئے ہیں، تو پھر بھی اللہ کہتا ہے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ظلم کے ساتھ وہ دنیا کو چلنے نہیں دیتا، اور ظلم کے ساتھ وہ حکومتوں کو چلنے نہیں دیتا۔ میں نے پڑھا نا، کیا شعر پڑھا؟ آپ تو بعد میں آئے، میں نے شروع میں ایک بڑا پیارا شعر پڑھا کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا۔ اب بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں ہندوستان کے حالات پر اور فلسطین کے حالات پر، اور یہ کہنا ضروری ہے کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، اور یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ بمبئی سے جے پور ایکسپریس نکلتی ہے اور چیتن سنگھ نام کا آدمی جو پولیس کی وردی پہنا ہے اور اس کے ہاتھ میں گورنمنٹ کی ریوالور ہے، اور وہ چیتن سنگھ دیکھ کر داڑھی اور ٹوپی والے 3 لوگوں کو شہید کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، بالکل خراب ہے، بالکل خراب ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ تو یہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ڈر کے حالات لا کر بھی آزمائیں گے، خوف کے حالات لا کر آزمائیں گے، اور آگے اللہ یہ کہتا ہے کہ جانے لے کر بھی آزمائیں گے، اور آگے اللہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے محمد ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو،
تو ڈرنا نہیں ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ 1 سیکنڈ پہلے نہیں آئیں گی, 1 سیکنڈ بعد میں نہیں آئیں گی. ہمارا ایمان ہے کہ ظالم کے ہاتھ سے لکھی ہے تو آئیں گی, اور ظالم کے ہاتھ سے نہیں لکھی ہے تو کبھی نہیں آئیں گی. بازار میں لکھی ہے بازار میں آئے گی, بسوں میں ٹرین میں لکھی ہے ٹرین میں آئے گی, میدان میں لکھی ہے میدان میں آئے گی. اور ایمان والوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہارا ایمان ہے کہ 1 سیکنڈ پہلے نہیں آئیں گی, 1 سیکنڈ بعد میں نہیں آئیں گی, تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ ارے بولو بھائی, ابھی ہم لوگ گھوم رہے ہیں, ایسی دھمکیاں آتی ہے کہ صورت آنا تو دور کی بات, اگر کمزور جگر رہا تو محلے کی مسجد میں اس کو بھی نہیں جا سکتے. لیکن کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے موت جب لکھی ہے, جہاں لکھی ہے, جیسے لکھی ہے, جس حال میں لکھی ہے آ کر رہے گی. جیسے لکھی ہے ویسے ہی آئے گی. آؤ میرے یارو, ہندوستان کے حالات میں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, صرف ہندوستان کے حالات پر 5 منٹ بول کر پھر آگے بڑھوں گا کہ ہندوستان کے حالات میں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اب بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, سن لو. 2024 کا الیکشن قریب آ رہا ہے. ادھر دیکھو, اب یہ بات کوئی نہیں کہے گا. 2024 کا الیکشن قریب آ رہا ہے. آپ کو ہندوستان میں کیسے رہنا ہے یہ ایک مسلم نیتا, مسلم لیڈر آپ کو بتا کر جا رہا ہے کہ اب 2024 کا الیکشن قریب آ رہا ہے. اب شیطان کیا کرے گے؟ نفرتیں پھیلائے گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں. وکاس, ارے بولو, ہوا نہیں. میں خود 5 سال سے گجرات میں گھوم رہا ہوں, مجھے یہاں بھی نہیں مل رہا کہیں وکاس. نہیں سمجھے آپ؟ تب کیا ہوگا؟ سنو, میں تو یہ ملک کی وفاداری کی بات کر رہا ہوں, ملک کو دنگے اور فساد سے بچانے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مسلمان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جذبات میں نہیں آنا. ابھی یہ نفرتوں کا ماحول بنائیں گے, یہ تم کو اکسائیں گے, یہ تم کو روڈ پر لانے کی کوشش کریں گے, یہ تم کو جذبات میں لانے کی کوشش کریں گے. پھر مسلمان جذباتی قوم ہے, ذرہ بھی اگر کچھ اسلام کے بارے میں انہوں نے سنے تو یہ روڈ پر آ جاتے ہیں. کیوں؟ اور پھر روڈ پر آ کر کیا پھینکتے؟ پتھر. اور کھاتے کیا؟ گولیاں. میرا مشہور ڈائلاگ ہے پورے ہندوستان میں کہ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے بن کرو. نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ تم کیا پھینکتے ہو؟ ارے بولو, پتھر. اور کھاتے کیا؟ گولیاں. کیونکہ تم جب سامنے رہتے ہیں تو پولیس والوں کو ایمانداری سے گولیاں چلائی نہیں جاتی. حالانکہ پولیس والوں کو سکھایا گیا ہے کہ پہلے ہوا میں فائرنگ کرنا, پھر نیچے فائرنگ کرنا, مگر جب تم سامنے رہتے ہو, سمجھ رہے آپ, تو تمہارے سینوں سے بڑا پیار ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے قائد, ہمارے نیتا, ہمارے لیڈر حضرت مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء کے راشٹریہ ادھیکش کہہ رہے ہیں کہ ابھی ملک میں نفرتوں کی آگ لگائی جا رہی ہے, لیکن آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے. کیا معلوم, ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ارے بھائی, آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول ڈالنا پڑے گا نا. ارے بولو, پانی. مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ نفرتوں کی آگ لگائی جا رہی ہے اور آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. آگ کو بجھانے کے لیے تمہیں امن و محبت, ایکتا اور پیار کی بارش برسانی پڑے گی. یہ اکسائیں گے. ابھی فلسطین کا معاملہ آیا تو ہم نے تمام لوگوں سے کہا کوئی دھرنا نہیں, کوئی آندولن نہیں, کوئی نعرے بازی نہیں. ویسے تو گجرات کے لوگ ویسے ہی شریف ہے, بہت شریف ہے, اللہ کی قسم تمہاری اوپر پورا ہندوستان چل رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں, یہ اکسائیں گے, ورگلائیں گے, یہ ماحول کو خراب کرنا چاہے گے, ان کو بہانا چاہیے. نہیں نہیں نہیں, ہمیں ابھی فی الحال نفرتوں کی آگ کو بجھانا ہے, اور نفرتوں کی آگ کو بجھانے کا کام ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے. ہمارے نبی نے دشمنوں سے بھی محبت کی ہے. نبی کی سیرت سن رہے ہو تو سن لو, ہمارے نبی نے قاتلوں سے بھی محبت کی ہے. حدیث میں واقعات آتے ہیں کہ ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے دشمن آیا اور پکڑا گیا. اب دشمن آیا, پکڑا گیا, تو ایمانداری سے کیا ہونا چاہیے؟ ارے بولو بھائی, کیوں بھائی, گردن کاٹ دی جائے؟ لیکن نہیں, نبی کی سیرت سن رہے ہو تو سنو, ہمارے نبی نے قاتل جب قتل کرنے کے
کے لیے آیا تو پکڑا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گردن الگ کر دی جائے, مگر ہمارے نبی نے اس کو ساتھ میں بٹھا کر کھانا کھلایا. کیوں؟ یہ ہے ہمارے نبی کا اخلاق, یہ ہے ہمارے نبی کا پیار. ہمارے نبی نے دشمنوں سے بھی پیار کیا, ہمارے نبی نے غیروں سے بھی پیار کیا, ہمارے نبی نے ہندوؤں سے بھی پیار کیا, ہمارے نبی نے ان کے بارے میں بھی سوچا کہ یہ جنت کے حقدار کیسے بن جائے. آج مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں تمہاری مار کھانے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا جلوس تو نکالتے ہو, نبی کی سیرت تو سنتے ہو, نبی کی باتیں تو سنتے ہو, لیکن تم اتنے جاہل ہو کہ تمہارے نبی نے غیروں سے بھی پیار کیا ہے, تم اپنوں سے بھی پیار کرنے کو تیار نہیں ہو. آج میں سورت کے حالات آپ کو بتاتا ہوں کہ سورت میں کئی مسلمان ایسے ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. سورت میں کئی مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو دوسرے مسلمان اگر ان کو سلام کرے تو یہ ان کا جواب دینا حرام سمجھتے ہیں, گناہ سمجھتے ہیں. تو تم کون سے نبی کے ماننے والے ہو؟ ارے میرے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ افشوا السلام بینکم, سلام کو پھیلاؤ. تو تم کون سے نبی کے جاہل ہو؟ تم کون سے نبی کے ماننے والے ہو؟ ہمارے نبی نے تو سلام کو پھیلانے کا حکم دیا تھا, تم تو سلام کو ختم کر رہے ہو. تو تم نبی کے کہاں عاشق ہو؟ نبی نے کہا تھا کہ سلام کو پھیلاؤ, سلامتی پھیلے گی, محبت پھیلے گی, امن پھیلے گا. کیونکہ جب تم کو کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے. تو وہ تم کو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام, اللہ تم کو بھی. تو نبی نے تو سلام کو پھیلایا. آج مسلمان سے نفرت کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے 12 ربیع الاول کو مدھیہ پردیش کے ایک شہر کھنڈوا میں کیا ہوا؟ تمہارا ہی شہر ہے نا کھنڈوا. مدھیہ پردیش کے شہر کھنڈوا میں کیا ہوا سونا مسلمانوں نے کتنی گھٹیا حرکت کی کہ مسلمانوں نے ایک 12 سال کا 14 سال کا بچہ جلوس میں دوسرے مسلمانوں کو نعرے لگاتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے, جہنمی کہہ رہا ہے, اور ایسے لفظ کہہ رہا ہے جو مجھے مائک پر کہنا. ویڈیو وائرل ہوئی. کیا ہوا پھر دونوں طرف کے مسلمانوں میں ایسا تناؤ ہوا کہ غیروں کو مزہ آ گیا. سمجھ گئے اشارہ؟ ارے یہ نفرتیں ہمارے نبی نے نہیں سکھائی تھی. ہمارے نبی نے تو غیروں کو, ہندوؤں کو, کافروں کو, ظالموں کو, قاتلوں کو سب کو گلے سے لگایا تھا. ہمارے نبی نے کیوں گلے سے لگایا تھا؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محمد ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو دیا بنا کر بھیجا. تو مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں, اب مجھے صرف 10 منٹ بولنا ہے کیونکہ میری ٹرین بھی ہے. مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تم ایک دوسرے سے اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھو. ایک دوسرے کو سلام کرو, ایک دوسرے سے پیار کرو, ایک دوسرے کی عزت کرو, ایک دوسرے سے نفرت مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کیا کہا المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. تو جو رشتہ مولانا میں کہتا ہوں کہ جو رشتہ نبی نے جوڑا اس رشتے سے بڑا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ رشتہ کس نے جوڑا؟ ارے بولو نا بھائی, نبی نے جوڑا. ابھی کل کے روز میرا بیان ہوا. کیوں؟ میں نے فلسطین پر جب آواز اٹھائی, اور اس سے پہلے بھی جب 7-8 سال پہلے فلسطین پر جب ظلم ہو رہا تھا تو میں نے آواز اٹھائی دی اور جلگاؤں میں دھرنا دیا تھا, پورا روڈ جام کیا تھا. تو اس وقت ہمارے ایس پی صاحب تھے, تو ایس پی صاحب نے کہا یار مفتی ہارون تم یار فالتو ٹینشن دیتے ہو, وہ فلسطین کتنی دور ہے, 7 سمندر پار ہے, اور وہاں پر ماحول خراب ہے, تو تم یہاں پر احتجاج اور آندولن کیوں کر رہے ہو, تم یہاں ٹینشن کیوں دے رہے ہو؟ تو میں نے ایس پی صاحب سے کہا تھا ایس پی صاحب فلسطین میں میری خالہ رہتی ہے. کیا کہا تھا؟ فلسطین میں میرے ماموں بھی رہتے ہیں, فلسطین میں میری پھپھی بھی رہتی ہے. سمجھ رہے ہو یارو؟ اب سنو, بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. کل بھی میرا بیان ہوا 55 منٹ کا, 22,000 لوگ لائیو دیکھ رہے تھے اس بیان کو. تو کل کے میرا بیان کا عنوان کیا تھا سن لو, جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کل کا بیان دیکھ لینا. مولانا شاداب صاحب کل کے میرے بیان کا عنوان تھا, مولانا عبدالغفور صاحب آپ نے دیکھا ہے, کل کے میرے بیان کا عنوان تھا میں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تیرا میرا رشتہ کیا.
زور سے بولو لا الہ الا اللہ. فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ بولو لا الہ الا اللہ. امریکہ کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ بولو زور سے لا الہ الا اللہ. نیپال سے ہمارا رشتہ کیا؟ لندن سے ہمارا رشتہ کیا؟ یو کے سے ہمارا رشتہ کیا؟ تو ہمارا رشتہ تو لا الہ الا اللہ کا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا مسلمان کا بھائی ہے. اور آج مسلمان اس رشتے کو نہیں سمجھ رہا، اس لیے فلسطین کا درد بھی اس کو نہیں ستا رہا. آج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں نے آج سے 4 دن پہلے جو میری ویڈیو آتی نا 10 سیکنڈ کی 15 سیکنڈ کی، تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ آج نبی نے کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور نبی نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی ایمان والے کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے ایمان والے کو اس کی تکلیف کا احساس اور درد ہونا چاہیے. آج ہم کو نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم یہ رشتہ بھول گئے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے شہر میں اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ظالمانہ انداز میں اٹھایا جاتا ہے تو کوئی مسلمان اس کے لیے بولنے کو تیار نہیں، لڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ہمارا کیا جا رہا، وہ گیا. کیوں بھائی؟ وہ گیا. ہماری مثال کیسی ہو گئی ہے میں اکثر سمجھاتا ہوں. ایک میرے مشہور واقعہ ہے. آپ نے چکن والے کی دکان پر گئے، چکن والے کی دکان پر غور سے سننا، پنجرا ہوتا ہے، پنجرا اس میں 50-60 مرغیاں رکھی رہتی ہے. جیسے ہی کوئی گراہک آیا تو چکن کی دکان کا مالک پنجرے میں ایسا ہاتھ ڈالتا ہے اور ایک مرغی کو نکالتا ہے. تو جب اس نے ہاتھ ڈالا تو پنجرے میں 50-60 مرغیاں تھی، تو وہ جیسے ہی ہاتھ ڈالتا ہے تو سب مرغیاں پنجرے میں پیچھے بھاگتی ہے. کہاں بھاگتی ہے؟ پیچھے بھاگتی ہے. وہ ایک کو پکڑتا ہے، نکال لیتا ہے تو سب اندر خوش ہو جاتی ہے، میں بچ گئی. نہیں سمجھا. لیکن ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں ہے کہ 50 مرغیاں جتنی تھی پنجرے میں، وہ قصائی سب کا ایک ایک کر کے نمبر لگائے گا. اب سن لو، اگر وہ 50 مرغیاں ہوشیار ہوتی تو جیسے ہی چکن کے مالک نے پنجرے میں ہاتھ ڈالا، سمجھ رہے آپ، تو وہ 50 مرغیاں اگر مل کر اپنی چونچ سے حملہ کر دیتی، سمجھ گئے اشارہ، تو وہ سمجھ جاتا کہ یہاں ہاتھ ڈالنا اچھی چیز نہیں. لیکن ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ وہ پنجرے کی پیچھے بھاگنے والی مرغیوں کی طرح، میرا نمبر نہیں آیا، میں تو بچ گیا. کیوں؟ اور وہ شیطان جو بیٹھا ہے وہ عراق کا نمبر لگایا، اس نے لیبیا کا نمبر لگایا، اس نے سوڈان کا نمبر لگایا، اور اب اس نے فلسطین کا نمبر لگایا. اور اب فلسطین کا نمبر لگایا تو اس شیطان کو بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے. اب جملہ سن لو کہ ہم فلسطین سے محبت کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میری بات یہاں کی حکومت تک جائیں گی، گجرات کی حکومت تک بھی، کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ فلسطین کے لیے اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں، تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے 2 طرح کا ہے. پہلا رشتہ تو ہمارا یہ ہے کہ وہاں پر مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی وہ ہے کہ جہاں پر آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، سب نے ایک ساتھ ایک ہی ٹائم میں وہاں پر نماز پڑھی ہے اور ان کی امامت ہمارے نبی نے کرائی ہے. تو مسجد اقصی ہماری وہ پوتر زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے تمام پریشد، ہمارے تمام نبیوں نے ایک ساتھ قدم رکھا ہے اور نماز پڑھی ہے. اس لیے مسجد اقصی سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم اپنی جانوں کو ختم کر دیں گے مگر مسجد اقصی پر آنچ آنے بولو نہیں دیں گے. ایک رشتہ تو ہمارا یہ ہے. اور دوسرا ہمارا رشتہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان کے بارے میں قرآن نے بھی کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان والے کیا ہے؟ بھائی بھائی. اور نبی نے کہا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہے. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہمارا تو رشتہ ہے، تیرا اسرائیل سے کیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. تو یہاں مر رہا نا، لیکن تو کیوں کہہ رہا آئی اسٹینڈ ود اسرائیل؟ تو تیرا بتا، تیرا ڈی این اے کیا ہے؟ ہمارا تو ڈی این اے ہے
کیونکہ وہ سب ہمارے ایمان والے بھائی ہیں اور مسجد اقصی سے ہمارا رشتہ ہے. لیکن تو کیوں اسرائیل سے اتنی محبت کر رہا؟ تو پتا چلا دال میں کچھ تو کالا ہے یا تو پوری دال ارے بولو کالی ہے. سمجھ رہے آپ؟ ویسے وہ بھی بیچارے اچھے آدمی ہیں, بس کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی. یوں کوئی بے وفا ارے بولو, جب ان کے ابا اٹل بہاری فلسطین کے ساتھ تھے تو یہ کیوں ادھر بھاگ رہے ہیں؟ نہیں سمجھا. تو کچھ تو مجبوریاں ارے بولو یار, مجبوریاں سمجھی کرو یار, کچھ تو مجبوری آ رہی ہوگی. او یارو سن لو, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم کو یہاں پر ماحول خراب نہیں کرنا ہے, لیکن اب سن لو, حکومت کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں. حکومت خوش ہو جائے گی کہ مفتی ہارون نے بڑا اچھا سمجھا کر گیا. میں اس صورت کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ماحول خراب نہیں کرنا, لیکن فلسطین سے ہمارے ایمان والوں سے اتنی محبت تو ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. آج افسوس ہے کہ جس دن فلسطین کے معصوم بچوں کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا, اس دن سورت کے نوجوان ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے. بولو سچ کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ ارے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ ان اسرائیلیوں کی, ان یہودیوں کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دو. کوئی چیز کھاؤ مت, کوئی چیز پیو مت, بلکہ میں سچا دیش سے محبت کرنے والا ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میکڈونلڈ, پیپسی, کوکا کولا, جو بھی ان کی چیزیں ہیں کوئی مت خریدو. ہمارے دیش کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, ہمارے دیش کی چیزوں کو خریدو اور دیش کا وکاس کرو. کس کا کرو؟ ارے بولو کتنا وفادار آدمی ہوں میں دیش کا. سمجھا؟ دیش کی چیزیں خریدو, یہودیوں کو پیسہ مت دو, یہودیوں کی چیزیں مت خریدو. آپ کو نہیں معلوم رونالڈو ایک پلیئر تھا, رونالڈو ایک پلیئر ہے معلوم ہے, بڑا فیمس. صرف ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ اس کے ٹیبل پر پیپسی بھی آئی ہے اور پانی کی بوتل آئی مگر دور تھی. اس نے پیپسی کو صرف ایسا سائیڈ میں کر دیا اور پانی کی بوتل اٹھایا. او سنو مسلمانوں, تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوگا. رونالڈو نے صرف وہ کوکا کولا کی تھی یا پیپسی کی تھی, جو بھی تھی, کوک کی تھی یا پیپسی کی تھی, رونالڈو نے صرف ایسا سائیڈ میں کر دیا تو ایک دن میں $4 ملین کا نقصان ہوا تھا اس کو. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم بڑی بے شرمی کے ساتھ برگر کھا رہے ہو, بڑی بے شرمی کے ساتھ میکڈونلڈ جا رہے ہو, بڑی بے شرمی کے ساتھ تم ٹھنڈے پی رہے ہو. تم کبھی سوچو کہ ان میں فلسطین کے معصوم بچوں کا خون ہے. تمہارے سامنے جب بوتل آئے گی کوک کی, پیپسی کی, تو یہ سوچنا کہ فلسطین کے معصوم شہیدوں کا اس میں خون ہے, تو تم بوتل کو ہاتھ میں لگاؤ گے. ایسا تم یہ تو کر سکتے ہو. ایک کام یہ کرو. دوسرا کام کیا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ کو دعا کرنے سے مودی جی روک رہے کیا؟ ارے بولو نا, ان کو خود کو درد ستا رہا, انہوں نے خود نے شردھانجلی پیش کی. نہیں سمجھے آپ؟ وہ خود رحم دل آدمی ہیں. سمجھ رہے آپ؟ بچے شہید ہوئے تو ان کو خود کو درد ہوا. انہوں نے باقاعدہ وہاں کے فلسطین کے صدر محمود عباس سے فون پر بات کی اور ان کو محبت جتایا اور کہا کہ میں اس دکھ کی گھڑی میں تمہارے ساتھ ہوں. تو آپ کو دعا کرنے سے کون روک رہا؟ دعا کرو مسجدوں میں. میں عورتوں سے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں اعتکاف کریں, روزے رکھیں اور ان مظلوموں کے لیے دعائیں کریں. کم از کم ہم ان کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں. بتاؤ کون فلسطینیوں کے لیے کم سے کم اتنا کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. کوئی بھی یہودیوں کی چیزوں کو نہیں خریدے گا, کہو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کہو. کوئی بھی یہودیوں کے, اسرائیلیوں کے پروڈکٹ کو نہیں خریدے گا, کہو انشاءاللہ. ہے نا؟ اور ہمارے ملک میں فلسطینیوں کے نام پر کوئی بھی ماحول خراب نہیں کرے گا, کہو انشاءاللہ. ہے نا؟ ہمارا ان سے رشتہ ہے. اور اب آخری بات سن لو. میں یہاں پر آیا ہوں, اتنا بڑا مجمع ہے, 2 گھنٹے سے میں بول رہا ہوں, ایک بھی آدمی یہاں سے خالی نہیں جانا. آج مسجد کے ذمہ داروں نے ایک چیز میرے سامنے لائی ہے. آپ کی مسجد علاقے کی بڑی مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ میرے گھر کا خیال وہی رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں. یہ سن لو, میرے گھر کا خیال وہی رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں. تو اب مسجد اللہ کا گھر ہے. مجھے ابھی منا بھائی نے وہاں پر, جب میں نبی حسن کے گھر پر تھا تو منا بھائی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ابھی 2-3 دن پہلے سلیب کا ٹکڑا گرا.
اچھا ہوا کہ مؤذن صاحب وہاں سے ہٹ گئے، ورنہ وہ سر پر گر تھا۔ تو سلیب کمزور ہو گیا ہے، بڑی مسجد ہے، چھت اس کا بڑا ہے، سلیب کمزور ہو گیا ہے۔ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ کے گھر کے لیے ہم نے کبھی اپنے لیے بھیک نہیں مانگی، مگر میں اللہ کے گھر کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں کہ مسجد کا سلیب تقریباً 25-27 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے، میرے پاس صرف 2 منٹ ہے، صرف 2 منٹ ہے، میں 2 منٹ کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ 25 سے 27 لاکھ کا مسجد کا خرچ ہے، اور مسجدوں کا خیال صرف اور صرف ایمان والے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا، ہے نا بھائی؟ دیکھو کسی نے ضد کیا تھا کہ مفتی صاحب میں بھول جاؤں گا، حالانکہ وقت ختم ہو گیا مگر پھر بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ کسی نے ضد کیا تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، کل میں نے پڑھا تھا بیان میں، وہ پڑھ دینا، تو آپ کو سب کو میرے ساتھ میں بولنا پڑے گا۔ دیکھیے سن لیجئے پہلے اور ریکارڈ کرو، بڑا مزہ آئے گا اس کو چلانا۔ واٹس ایپ پر گانے کیسا چلاتے ہیں، اچھی چیزیں بھی چلانا ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیے ریکارڈ کرنا، تیرا میرا رشتہ کیا، بولو زور سے، لا الہ الا اللہ، بولو زور سے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، آپ کا مجھ سے، میرا آپ سے رشتہ کیا، الہ الا اللہ، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، کبھی نہ مٹنے پائے گا، کبھی نہ مٹنے پائے گا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کھول کھل کے بول تو نہ شرما، اللہ۔ اگلا شعر دیکھو، ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر، ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر، سب کچھ ہو جائے گا فنا، سب کچھ ہو جائے گا فنا، باقی رہے گا ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی دیکھو صحابہ نے کیسی قربانیاں دی لا الہ الا اللہ کے لیے، شعر کتنا پیارا ہے دیکھے، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیغ کے دھاروں پر، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیغ کے دھاروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کبھی نہ مٹنے پائے گا، لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر دیکھے، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، اور کسی سے لینا کیا، اور کسی سے لینا کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کبھی
न मिटने पाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा आपसे मेरा रिश्ता क्या, माशाअल्लाह। तो चलो सिर्फ 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूं बड़ी ईमानदारी के साथ, मेरी गाड़ी का वक्त हो गया है। मैं तमाम मजमे से ये इशारा करूंगा कि अभी फौरन दुआ हो जाएगी और उसके बाद मेरे पास मुसाफर लेने का वक्त भी नहीं है। जिस गाड़ी में मैं जाने वाला हूँ, नबी हसन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो गाड़ी फौरन वहां पर रेडी रखें, मैं सीधा स्टेशन भागूंगा। तो आप देखिए मैं पूरे मजमे से इशारा कर रहा हूँ। मुन्ना भाई क्या तरतीब है आपकी उसूल करने की? करने के अभी आपके पास यहाँ आ जाओगे तो अच्छा है, बचपा देने। अच्छा, मुलाकात भी करता है, आपकी देता भी जाओगे। अच्छा, और मेरी गाड़ी छुट्टी ये रकम आपका मुसाफिर रकम भी दे दे। अच्छा चलिए ठीक है, ये शर्त लगी है। देखो मैं पहला मौलाना हूँ जो आपसे ये कहता हूँ कि ताकत से ज़्यादा कभी मत देना, जितनी ताकत है उतना ही देना, है ना। एक जगह खून का ब्लड डोनेशन कैंप था, खून लिया जा रहा था, मैं वहाँ पर पहुँच गया, मैंने खून देने की अहमियत बयान की तो एक दुबला आदमी जोश में आया, उसने 1 बोतल खून दिया, बाद में उसको 3 चढ़ाना पड़ी। तो जोश में आके ज़्यादा भी नहीं मत देना, लेकिन जिसकी ताकत है 1000 देने की उसने 100 नहीं देना, जिसकी ताकत है 10,000 देने की उसने 1000 नहीं देना, वरना अल्लाह फ़कीर भी बना सकता है, क्योंकि जो खुदा देना जानता है वो लेना भी जानता है। चलिए जो अब जैसे ही दुआ होगी, दुआ के बाद में आप मुसाफा करते निकलेंगे। बॉडीगार्ड कहाँ है भाई? खड़ा उधर, गाड़ी देखा तुमने? आए गाड़ी राइट टाइम है। ये इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए। आप 22 साल तक पाकिस्तान के बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ता रहा, तुम्हारे कचभुज की बॉर्डर पर भी लड़ता रहा, समझ रहे आप, 22 साल तक, और अब मेरे लिए लड़ रहा है पटवे साहब, समझ रहे आप। चलिए दुआ कर लीजिए। नहीं अब टाइम नहीं है, नहीं टाइम। अंदर वो मसूरात में भेजे आप उसको, नहीं 15 मिनट बाकी है ना मेरी गाड़ी के, फिर ये रह जाएगा। मसूरात को मान लो, आज नहीं पड़ी है तो कल मसूरात आएगी नहीं। क्या कौन सी बात? ढलता सूरज में कोई कव्वाल दिख रहा है? गाड़ी का टाइम पे गाड़ी लेके आने का ही अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, अजीज नाज़ा है ना, मगर मैं बगैर ढोलक वाला कव्वाल हूँ, मगर आवाज़ अल्लाह ने ऐसी दिया है कि कव्वाल कहते हैं कि अच्छा हुआ तू कव्वाल नहीं बना। इतना बोलने के बाद अभी ये आवाज़ है, समझ रहे, अभी 1.5 घंटा 2 घंटा बोले। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू वो कोरस है और न उसके हाथी है। ये हमारे पागल को भी समझाती है इसमें। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, आगे नहीं, समझ रहे। और दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर। अभी अपना जयपाल ये है, समझे। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब
فرمایا کیا کہا خواجہ نے پتھر سے رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا کلمے کی ایک انگل سے پتھر وہ رک گیا یہ تو اللہ کا کرم ہے پورا مجمع بولو یہ تو اللہ کا کرم ہے بھئی قوال باولا ہے اپن تھوڑی باولے ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے میرے مولا کا کرم ہے اور دیکھو اللہ والوں سے جڑو ان کے قدموں میں بیٹھو ہم تو یہ کہتے ہیں جڑو مگر چھپڑیوں سے نہیں جو نمازی نہیں پڑھتا اور بولے حضرت بہت پہنچے ہوئے کہاں تک پہنچے نہیں معلوم اللہ والوں سے اوریجنل لوگوں سے جڑو ہم خود کہہ رہے ہیں تو دیکھو یہ شعر قوالی میں ہے میں جب اللہ والوں سے جڑا ایک ولی سے جڑا ان کے قدموں میں بیٹھا تو اس دنیا دار کو اس نیتا کو اس پروفیسر کو اللہ نے دنیا میں عزت دے دیا تو میں کہتا ہوں نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے کہہ دو سبحان اللہ نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا یہ تو اللہ کا کرم ہے میرے مولا کا کرم ہے موڑ میں مت لاؤ گاڑی چھوٹ جائے گی میری چلو اگلا اور ایک شعر سن لو ہے نا اگلا ایک اور شعر سن لو چلیے جان دی چھوڑی چلیے فوراً بس میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تمام حضرات بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے اور ہمارے حافظ افضل صاحب جو ویارت سے آئے ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے ان کی بھی مغفرت کی دعا کرنا ہے کسی نے ضد کیا ہے کہ مفتی صاحب وہ جو چینل شروع ہوتا ہے تو اتنا ضرور پڑھوا دو سب کو تو چلو پڑھ لینا میرے ساتھ میں مزہ آ جائے گا پہلے سن لو غور سے اللہ ہی اللہ کیا کرو یہ وائرل نیوز کی شروعات اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ کیا کرو اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ میرے ساتھ ایک بات پورا مجمع اللہ ہی اللہ کیا کرو اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ چلیے درود شریف پڑھو خواجہ بھائی پان والے یہ بھی کینسر کے مرض مبتلا ہے انہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے چلیے دعا کر لیجیے اور اب یہ کام کرنا ہے آپ کو کہ اب ظاہر بات ہے کہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے تو سب کو تمہاری ماں کی قسم نہیں سمجھے آپ ماں سے کون کون محبت کرتا ہے ہاتھ اٹھاؤ ذرا چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو سب محبت کرتے ہیں نا ہاں اب تم کو اللہ کی قسم کیونکہ انڈیا کے مسلمان ذرے جذباتی رہتے ہیں نا ماں کی قسم پہلے دیں لیکن غلط ہے نہ ماں کی قسم ہوتی نہ باپ کی قسم ہوتی نہ قرآن کی قسم ہوتی قسم صرف کس کی ارے بولو کس کی اللہ کی یہ بھی عقیدہ سمجھا رہا ہوں میں یہ بھی کیا سمجھا رہا ہوں عقیدہ سمجھا رہا ہوں اللہ کرے کہ ہماری عدالت والوں کو سمجھ میں آ جائے سمجھتے ہیں آپ اشارہ سمجھ رہے اشارہ ہاں تو سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب مسافر لے کر تو اتنا تو میں نہیں رک سکتا لیکن وہاں پر ایک ہی راستہ نہیں نکلنے کا بھاگنے کا ایک ہی راستہ ہے نا ہاں تو وہاں پر آپ اگلے سو سے نکلی بھی نہیں نہیں نکلی ہے چلیے
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تیری بندیاں بھی بیٹھی ہے. میرے مولا یہ جتنے حاضر ہوئے ہیں سب کی حاضری کو میرے مولا بے انتہا قبول فرما. سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرما. اور میرے مولا یہ 8 دن تک پروگرام کرنا علماء کو بلانا تو جانتا ہے میرے مولا بہت محنت لگتی ہے بڑی قربانیاں لگتی ہے بڑا پیسہ لگتا ہے. یہ جو لوگ بھی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ان کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ بہتر بدلہ نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا فلسطین کے تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما. میرے مولا یہودی اسرائیلی آتنکوادی وہاں پر آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہے ہیں. معصوم بچوں کو وہ شہید کر رہے ہیں. معصوم بچوں کو بموں اور گولیوں سے اڑا رہے ہیں. ہاسپٹل پر اسکولوں پر بم برسا رہے ہیں. میرے مولا دنیا کے یہ بڑے آتنکوادی ہے ان کے پاس طاقتیں ہیں اور سپر پاور آتنکی بھی ان کے ساتھ ہے. میرے مولا ان کو اپنی طاقتوں پر گھمنڈ ہے ان کو اپنے ہتھیاروں پر گھمنڈ ہے. او رب کل کائنات جیسے تو نے ہاتھی والوں کو ختم کیا تھا ویسے تو ان کو بھی ہلاک و برباد فرما. میرے مولا جیسے تو نے بدر کے میدان میں مدد فرمائی تھی ویسے میرے مولا فلسطینیوں کے مسلمانوں کی مدد فرما. رب دو جہاں جو معصوم بچے جو معصوم بچیاں جو عورتیں جو جوان جو بزرگ شہید ہو رہے ہیں ان کی شہادتوں کو میرے مولا قبول فرما. میرے مولا ہم یہاں رہتے ہیں ان کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دعائیں کریں. میرے مولا تو تمام فلسطین کے مسلمانوں کی ہر طرح سے غیب سے ان کی ہر طرح سے مدد فرما. رب دو جہاں ہم سب کو بھی جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور ہم کو موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کے گھروں میں دینی ماحول ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے اخلاق اچھے بنا دے میرے مولا. ہم نمازی بھی بن گئے ہم حاجی بھی بن گئے ہم سب کچھ کرنے والے بن گئے لیکن ہمارے اخلاق بڑے برے ہیں. ہم اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتے. ہم اپنے گھر میں ظلم کرتے ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں. ہم دھوکہ دیتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم ظلم کرتے ہیں. ہمارے اخلاق بڑے برے ہیں. میرے مولا تیرے نبی نے اخلاق پر سب سے زیادہ محنت کی تھی. ہمارے اخلاق درست بنا دے اور ہمیں سچا پکا مسلمان اور مومن بنا دے. میرے مولا ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. خدا بندہ جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما. جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.